بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نوحہ پڑھتے تھے. میری بدقسمتی ہے کہ میں نے اسے قلم بند نہیں کیا, ذہن نشین نہیں کیا. بہت سے بزرگوں سے میں نے پوچھا مگر کسی نے مجھے بتایا نہیں. صرف ایک مصرع اس کا مجھے یاد ہے. جناب ام لیلہ کے بارے میں ہے کہ شام غریبہ دست بلا میں اختر کے بے سود. شام غریبہ دست بلا میں اکبر کے گیسو گھوم رہے ہیں. کیا گزری ہوگی ماں پر, الفاظ نہیں ہیں کہ بیان کیا جا سکے. امام حسین کی جو شہادت ہوگی بعض شہادت کے بھی زندہ رہی. مدینے میں یہ حال تھا کہ جب کسی جوان پر نظر پڑتی راوی روایت کرتا ہے کہ میں نے مدینہ پہنچا تو دل میں خیال آیا کہ رسول اکرم کی زیارت کرتا چلوں. جب میں مزار پر پہنچا تو خدام نے روک دیا کہ خاندان رسالت کی مستورات جو ہیں وہ محو زیارت ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے منظر دیکھا کہ سب بیویاں باہر آئی. ایک بیوی جو تھی وہ زمین پر بیٹھ گئے, باقی نے ہلکا کیا. وہ بیوی بیان کر رہی تھی کہ یہ وہی مدینہ ہے, ساری دکانیں وہی ہے, سارے بازار کی رونق وہی ہے, وہی چہل پہل ہے. نہیں ہے تو صرف میرا اکبر ہی ہے. عاشور امام حسین علیہ السلام نے جناب اکبر کو شہادت کے بعد جنگ شہیدہ میں رکھا اور جب میدان کارزار کی طرف جانے لگے تو جناب علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. حسین بچے کو طلب ہاتھ کے لیے میدان میں لے کر آئے اور اس وقت امام حسین نے تمام شیعوں کو یاد کیا ہے کہ اگر کاش آپ اس وقت ہوتے تو دیکھتے کہ میں اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہوں. اس خاندان نے امت سے 4 چیزیں مانگی مگر امت نے نہیں دی. رسول نے قلم و دوات مانگا, فاطمہ نے فضت مانگا, حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا, شام میں زینب نے چادریں مانگی. جب پانی نہیں ملا حرملہ کے تیر سے اصغر جو ہے اس ان سے قتل ہو گئے, شہید ہو گئے. امام حسین بڑے حسرت و یاس کے ساتھ علی اصغر کے خیمے کی طرف لے کے چلے. جب خیمے کے قریب پہنچے تب حسین یہ سوچنے لگے کہ یہ منظر اگر ماں دیکھے گی تو مر جائے گی یا بہن دیکھے گی تو مر جائے گی. امام نے سوچا کہ عقب خیمہ جا کر میں حضرت کو دفن کر دوں گا. اسی اسنا میں در پر سکینہ کھڑی ہوئی تھی. بچے کی جیسی نظر پڑی فوراً دوڑتی ہوئی آئی. کہا بابا اصغر بڑا پیارا تھا, اسے پانی پلا دیا. سکینہ بھی تو پیاسی ہے. اور حسین جو ہے وہ خاموش کھڑے ہیں.
پھر کہتے ہیں کہ آواز چلو اچھا ہوا میرے بھائی نے پانی کو پی لیا۔ بچپنے کا زمانہ ہے، بچوں جیسی باتیں ہیں۔ جناب سکینہ کہنے لگی کہ بابا کیا اتنی اجازت ہے کہ میں اصغر کا گلا چوم لوں؟ امام حسین تب بھی خاموش ہے، ابا کا دامن ہٹایا۔ سکینہ نے چاہتی تھی کہ بوسہ لے، مگر عجب منظر دیکھا، دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ دیے، دوڑتے ہوئے رباب کے خیمے کی طرف پہنچی۔ پہنچ کے کہتی ہے اماں جلدی آئیے، دیکھیے بھائی نے کس طریقے سے پانی پیا ہے۔ ممتا کی ماری رباب جو ہے سیاہ کپڑوں میں ملبوس دوڑتی ہوئی آئی، مگر جیسے حسین پر نظر پڑی فوراً رباب پھٹک گئی، رک گئی۔ حسین نے رباب کو دیکھا، کہا اصغر کی ماں اب آ ہی گئی ہو تو آ جاؤ، ذرا ہمت اور حوصلے سے کام لو۔ رباب ایسا کرنا کہ برقعے کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکال۔ رباب نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں برقعے سے باہر نکالے۔ امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اصغر کا لاشا رباب کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ زمین کربلا کو جھٹکا آنا شروع ہوا۔ جیسے ہی رباب کی نظر اصغر پر پڑی، ایک جملہ کہا ہے اور روایت میں ہے کہ جیسے ہی یہ جملہ رباب نے کہا، سارے سیاہ بال جو تھے وہ سفید ہو گئے۔ اصغر کو دیکھ کے کہتی ہے اصغر کیا تیرا قاتل صاحب حضرت نہیں تھا؟ کیا تیرے قاتل کو کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں تھی؟ حسین نے کہا رباب ذرا حوصلے سے کام لو۔ اچھا تم خیمے کے اندر سے آؤ، میں خیمے کے باہر سے آتا ہوں۔ عقب خانہ کے پیچھے، خیمے کے پیچھے جب امام حسین علیہ السلام پہنچے، علامہ مبین فرنگی ہلی لکھتے ہیں کہ عجیب منظر تھا، ایسا دردناک منظر تاریخ میں دنیا نے پھر کبھی نہیں دیکھا کہ ماں لاشا لیے کھڑی تھی، باپ جو ہے وہ قبر کھود رہا تھا، ماں لاشا دے رہی تھی، باپ لاشا دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو قبر میں اتارا، کہا رباب ذرا حوصلے سے مٹی دے دو۔ رباب مٹی لینے بیٹھی، پہلے پیروں میں مٹی ڈالی، ہوتے ہوتے سینے تک پہنچی۔ ممتا کی ماری رباب سے برداشت نہیں ہوا، اپنے رخسار جو ہے اصغر کے رخسار میں رکھ کر بیعت کرنے لگی، بیٹا اولاد کو دودھ کسے پلاؤں گی؟ کہ تیرے ناظرین نس کے جوڑے میں کسے پلاؤں گی؟ حسین نے تسلی دی۔ اصغر کافر ہو گئے۔ اب حسین چلے میدان کی طرف۔ عزیزان گرامی بہت مختصر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جناب سکینہ جو ہے وہ آئی تو حسین نے سمجھایا، بارگاہ عزتی میں دعا کی کہ خداوندہ میری بچی پر نیند کو طاری کر دے۔ سکینہ سو گئی، حسین میدان میں چلے گئے۔ میدان میں جب پہنچے تو اشقیاء نے ایسا گھیرا کہ جہالت کے زمانے میں عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ قربانی جب کرتے تھے تو قربانی کو بیچ میں لیتے تھے، لوگ دائرہ بنا کے کھڑے ہوتے تھے، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، اس طریقے سے قربانی ہوتی تھی۔ وہی رواج حسین کے لیے اپنایا گیا۔ بیچ میں امام حسین نے، اطراف میں جو ہے تمام اشقیاء کی فوج کھڑی ہے۔ اب جب زمین کربلا کو زلزلہ آنا شروع ہوا، ایک مرتبہ جناب سکینہ کی آنکھیں کھلی۔ بچے جب جاگتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے یا تو ماں کو پکارتے ہیں یا باپ کو پکارتے ہیں۔ جیسے ہی کہا کہ میرے بابا کہاں ہے، اور یہ کہتے ہوئے کاروار کی طرف چلی، میدان میں جب پہنچی تو پہلی منزل کے اوپر تمام اشقیاء جو ہیں
وہ گھوڑے پر سوار ایک دائرہ کیے ہوئے. سکینہ نے بہت کوشش کی کہ اندر داخلہ مل جائے مگر کہیں سے داخلہ نہیں ملا. ایک مرتبہ بچی بیٹھی 2 گھوڑوں کے سوموں کو پکڑا. علامہ رشید درابی علی اللہ مقام فرماتے ہیں کہ گھوڑوں نے جھک کے دیکھا. ایک گھوڑے نے دوسرے سے کہا ایسے جگہ دے جو الامر کی بیٹی ہے. گھوڑے ہٹے. جناب سکینہ داخل ہوئی. ایک اشتیا پر نظر پڑی. کہا شیخ ہر رائے تکا ابھی کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ وہ سقی پوچھتا ہے کون ہے تیرا بابا؟ کہا سکینہ نے کہ حسین. اس نے ایک زناٹے دار تماچا مارا. بچی منہ کے بل لے مارے کر بچی نے کہا اے عباس اے چچا سے پتہ ہی نہ پوچھتی. اس نے تیر کے ذریعے سے حسین کی نشاندہی کی. بچی تیر کے پیچھے چلی اور وہ تیر جا کے حسین کے ماتھے پر لگا. اب جیسے ہی شعور نے دیکھا کہ سکینہ آ گئی ہے امام حسین سے پوچھنے لگا کہ سکینہ کو تم نے بلایا ہے؟ حسین نے کہا کہ بیٹیوں کو بلایا نہیں جاتا، بیٹیاں خود پہنچ جاتی ہیں. یہ کہنے کے بعد شعور نے کہا کہ سکینہ سے کہو کہ یہاں سے چلے جائے. جیسے ہی سکینہ پلٹی ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی اللہ قتل الحسین و بکربلا. حسین شہید ہو گئے. فوج اشتیا خیموں کی طرف چلی. یہ وہ شام ہے جسے اجڑی کہتے ہیں، جسے جلے ہوئے خیموں کی شام کہتے ہیں، جسے شہدائے کربلا کی شام کہتے ہیں. کل شب شہیدہ پورا گھر تھا. عباس و قاسم بھی تھے، اولو محمد بھی تھے، اصغر و اکبر بھی تھے، سارے چاہنے والے اصحاب بھی تھے. مگر آج کچھ نہیں ہے، صرف حسرت و یاس ہے. اور جب خیمے سب جلتے جلتے قریب آ گئے خیمے کے، امام سجاد سے مسئلہ پوچھا گیا. آپ نے کہا کہ علیکن بالصحرا، آپ صحرا میں چلے جائیے. اور ساری بیویاں جو تھی وہ صحرا کی طرف چلے گئی. اسی درمیان میں سکینہ کا کہیں پتہ نہیں ملا. ام کلثوم نے جناب زینب سے کہا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے. اب ذرا اندازہ کیجئے رات کا اندھیرا، لگ دگ صحرا، بے وطنی، کوئی جو ہے پرسان حال نہیں، کوئی ہمدرد نہیں. اس میں بچی کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے. مگر دونوں بیویاں ڈھونڈتے ہوئے نکلی. ایک قریب سے سوار گزرا. سوار سے جناب زینب نے پوچھا کیا تو نے کوئی چھوٹی بچی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے بچی کو تو نہیں دیکھا، مگر میں دریا پر میرے گھوڑے کو جب پانی پلا رہا تھا ایک بچی بڑا بین کر کے درد بھری آواز میں رو رہی تھی، میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا. اب جیسے یہ سننا تھا تو بیویاں وہاں پہنچی. دیکھی کہ جناب سکینہ جو ہے ایک لاش کے تلوے پر سوئی ہوئی ہے. جناب سکینہ کو ہوشیار کیا، کہا بیٹا تم نے یہ کس کی لاش ہے اور تم نے کیسے پہچانا یہ کس کی لاش ہے؟ جب جناب سکینہ سے پوچھا تو کہا میرے کرتے میں جب دامن میں آگ لگی تھی تو میں مقتل کی طرف دوڑی. آواز آئی بنیا بنیا یا الیا یا الیا یا بنیا، اس طرف آ جاؤ. میں اس طرف آ گئی. یہ میرے بابا کا لاشا ہے جو زینب بچپن سے لے کے آخر تک حسین کے ساتھ میں رہی. وہ زینب بھی حسین کے لاشے کو نہیں پہچان سکی. کفایت حسین تحریر کرتے کہ حسین کا وہ 9 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. جناب زینب بھی نہیں پہچان سکی. اور جو ہے حسین کے لاشے پر جناب زینب، اب چونکہ سب خیمے جل چکے تھے اور پردے کا کوئی سوال نہیں تھا، وہی جناب زینب نے نماز مغربین پڑھی. آج پہلی مرتبہ جناب زینب کی نماز جو ہے وہ فضیلت کے وقت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ ایسا ہنگام تھا کہ اشقیاء نے تمام خیمے جلا دیے.
تمام بیویوں کی چادریں چھین لی گئی، تمام معامل و اسباب لوٹ لیا گیا۔ حسین نے کھڑے رہ کر وہاں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کی کہ بار الہ یہ چھوٹی سی قربانی تیری خدمت میں پیش کرتی ہوں، اسے قبول فرما۔ عزیزان گرامی، جناب زینب نے یہ دعا کر کے اور پھر جو ہے شام غریبہ اور تمام تفصیل ہے، اب زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے بات کو یہیں اختتام پر پہنچا رہا ہوں کہ یہ کیسی غریبہ تھی کہ اس میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ حسین کا سارا گھر جو ہے وہ لٹ گیا، وا محمدہ وا مصیبتہ وا علیہ، عزیزان گرامی سب ختم ہو گیا، سب کچھ اجڑ گیا۔ سیالم الذین ظلموا ایام منقلبین